السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی وعلیکم امید السلام کرتی ہوں ورحمۃ سب اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی اچھا، ہم لوگوں نے غزوہ بدر کی جو تفسیر تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی پوری سن لی تھی الحمدللہ. سورۃ الانفال سورہ کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا. یہ جو حکم المختوم کتاب میں یہ ہیڈنگ تھی نا، قرآن کا تبصرہ، تو یہ ہم نے تھوڑا سا ریڈ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف گئے تھے. تو میرے خیال سے ہم اس کو ایک دفعہ اور بس پڑھ لیں. یہ ایک پیج ہی ہے تو کچھ چیزیں ریکال ہو جائیں گی انشاءاللہ. ریکال کرنے کی کوشش بھی کریں گے، مل کے کر لیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے کی ریڈنگ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ یہاں سے ہی لیتے ہیں، قرآن کا تبصرہ سے. کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو انمیوٹ کریے گا، اور بالکل سلو آرام سے تسلی سے ریڈ کریں گے تاکہ کوئی بھی لائن کوئی بھی ورڈ ہم سے مس نہ ہو نا، اور اس کو اچھے سے سمجھے، انالائز کریں انشاءاللہ. کہاں سے کرنا ہے اور فرینڈ؟ جی اور ہر پیراگراف کے بعد اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر لیں گے ایزی ورڈز میں. کہاں سے کرنا ایک فرینڈ سیکنڈ. یہ قرآن کا تبصرہ؟ جی ایک سیکنڈ. ڈسٹربنس سسٹر سمیرا، آپ کے پاس سے تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے. جی قرآن کا تبصرہ. جی قرآن کا تبصرہ. اسی غزوے کے تعلق سے سورہ انفال نازل ہوئی، جو در حقیقت اس غزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے. اگر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جدا گانا ہے. اس تبصرے کی چند باتیں مختصراً یہ ہیں. تھوڑا سا آپ کی تھوڑی سی والیوم بڑھ سکتی ہے کسی طرح سے؟ ہلکی آ جی رہی ہے آپ کی آواز. آپ آ تو رہی ہے اس کو اچھا اب آ رہی ہے. جی اب بہتر ہے. صحیح ہے. تو چلیے بس یہ اس میں نیکسٹ یہی اسی پیج طرح. جائے گا. جی میں نیکسٹ پیج ٹرن کر رہی ہوں. سورہ انفال کے بتایا گیا ہے کہ خدائی تبصرہ ہے بیسیکلی غزوہ بدر کے اوپر. غزوہ بدر کے بہت سارے پوائنٹس ہم نے ہمارے سامنے آئے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کرائی جو ان میں فی الجملہ باقی رہ گئی تھی، اور جن میں سے بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا تھا. اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائے. اچھا، اس میں کچھ کمزوریاں جو بتائی گئی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ میں سے کوئی اس کے اوپر لائٹ شیڈ کر سکتا ہے کہ جو کمزوریاں، جیسے کہ ایک تو مال غنیمت کے اوپر جو مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، میرے خیال سے اس کی طرف اشارہ ہے. پھر جب مشورہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کے حوالے سے، تو جیسے کچھ لوگوں کا یہ تھا نا کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جو ہے اس کو مطلب کہ اس کے قافلے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے سے کہ ابو جہل کے قافلے کی طرف، کہ بھائی وہ تو پوری تیاری کے ساتھ بڑا قافلہ لے کر آ رہے ہیں تو ان کا تو کنفرنٹیشن مشکل ہو جائے گی. تو کیوں نہیں ابو سفیان کے قافلے کی طرف. تو میرے خیال سے یہ والے پوائنٹس اور کوئی کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو بتایا گیا کہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے. اور وہ جو قیدیوں کا معاملہ ایک ہو گیا تھا نا کہ ان کو قتل نہیں کریں گے، ان سے فدیہ لے کر ان کو کر دیں گے، تو میرے خیال سے وہ بھی اس میں کور ہو رہا ہے نا. صحیح. اور کوئی اگر پوائنٹ یہاں پہ کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے تو بتا دیجیے گا، نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں. چلیں آگے چلیں. اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا. اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت و بساست کیا لکھا ہوا ہے؟ بسالت کیا معنی ہے؟ بسالت کے فریب میں نہ آ جائیں، جس کے نتیجے میں مزاج و طبع پر غرور و تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اس کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیش رہے. اچھا، اس میں وہ بتایا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسپیشل مدد آ رہی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمائی تھی.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جو قتل کیا ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو کروائے تھے سارے کام، اور مسلمانوں کے اندر جو ایک بہادری پیدا کی تھی اور ساری چیزیں. تو مطلب یہ کہ کبر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور واقعی میں ہر کام چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، سارا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا. تو اس میں ہمارے اندر بھی کہیں بھی کسی قسم کا غرور نہیں آنا چاہیے. کوئی بھی اچھا کام سر انجام ہو جائے تو اس کے اوپر کچھ آیتیں جیسے نازل ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. آگے چلتے ہیں. کہ مطلب ان کو اللہ پہ پورا توکل ہو کہ یہ اللہ ہی تعالیٰ کی تائید اور غیبی مدد ہے، یہ ہمارے اپنی کوئی شجاعت اور ہماری اپنی بہادری نہیں ہے کہ جس پہ ہم غرور اور تکبر کریں. رائٹ. اور بصالت کا مطلب کیا لکھا ہے؟ بہادری. گڈ، جزاک اللہ خیر فرا. شجاعت بھی ہے، بہادری، اور وہ بھی وہی ہے. اچھا، پھر ان کیا لکھا ہے؟ بلند بلند. بلند. پھر ان جی بلند اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خونریز مارکے میں قدم رکھا تھا، اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے جو مارکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں. اچھا، کہ مطلب کیوں یہ جو جنگ تھی یہ کیوں چھیڑی گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی اس کی، اور اس میں کیا کیا ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر اخلاق اور صفت ہونی چاہیے جو کہ ضروری ہوتا ہے اس طرح کے جو مارکے ہو رہے ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ. تو اس میں کیا کیا ہمارے اندر اخلاق کی کیا کیا کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے نا. تو وہ سب ان کی نشاندہی کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ فتح کا سبب بنتے ہیں. پھر مشرکین اور منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے فصیح بلیغ نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں. اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مخاطب کیا نا، جتنے بھی مشرک ہوتے ہیں، منافقین تھے، یہود تھے، اور قیدی جو گئے تھے جنگ میں، یعنی جو قتل نہیں ہوئے تھے، تو ان کو مخاطب کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی کہ دین کی دعوت ایک طرح سے کہیں گے نا، دین کی طرف بلایا ہے کہ بھائی آپ نے جھک جانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تبھی آپ کے لیے بھلائی ہے اور اس کے پابند بن جائے. اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد اور اصول سمجھائے اور بتائے گئے ہیں. مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اس کے اوپر جو ہے سورہ انفال میں آیا ہے نا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا. پھر اس مرحلے پر اسلامی دعوت کو جنگ اور صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توضیح اور مشروعیت ہے تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہو جائے اور اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کو عملی تربیت بھی کرتا ہے. جنگ کے اور صلح کے دونوں کے جو ہے قوانین، ان کے اوپر تھوڑا سا اس میں وضاحت کی گئی تھی سورہ انفال میں. تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے لڑنے کا، جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پراپرلی، جس طرح سب چیزیں کی گئی تھی اور کس طرح سے نہیں بیچ بیچ میں جو احکام نازل ہوئے تھے کہ جو ہے آپ نے پیچھے نہیں مڑ جانا ہے، اور وہ ساری چیزیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ جس ایمان کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ، انہیں دور سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان لڑ رہا ہے. تو وہ سارے جو قوانین ہیں وہ ڈسکرائب کیے گئے تھے. اور اس کے بعد بھی ایون پوسٹ جنگ جس سے کہیں گے، جنگ کے بعد بھی جس طرح قیدیوں کے ساتھ معاملہ رہا اور ساری چیزیں، کہ وہ مسلمانوں کا بالکل ایک الگ ہی طرز عمل ہوتا ہے اس طرح کے واقعات میں بھی جہاں دشمن سامنے ہوں گے نا، تب بھی وہ بہترین ان کا اخلاق اور وہ پیچھے نہیں چھوڑتے اور ایک ڈسپلن کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں اور اس دائرے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے. صحیح ہے. اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کس طرح ہونی چاہیے، تو اس کے بھی کچھ قوانین اس میں بیان ہوئے تھے. تو یہ ہم نے سورہ انفال پوری پڑھ لی تھی الحمدللہ. اب متفرق واقعات جو ہوئے تھے اس پہ چلتے ہیں ایک پیراگراف کر کے. متفرق واقعات. سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیلاً تعین کیا گئی. کیا تفصیلاً
تعین کی گئی۔ صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کے تعین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی، جس سے فقراء اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی دوچار تھی کیونکہ وہ طلب رزق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محروم تھے۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا اور صدقہ فطر فرض کیا گیا تھا، اور زکوٰۃ کے بھی بتا رہے ہیں مختلف نصابوں کی تفصیلاً تعین میں کس طرح سے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ تو کتنا بڑا ریلیف ہوگا ان کے لیے جو کہ فائنینشلی جو ہے ڈپینڈنٹ تھے دوسروں پہ، یا مطلب اپنے آپ یعنی کہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، ایک طرح سے خود سے نہیں کما سکتے تھے، خود سے ان کو مطلب اینڈز میٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے، تو ان کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی صدقہ فطر ان کو مل رہا ہے اور جو ہے زکوٰۃ ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس سال میں سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا تھا۔ تو جو مہاجرین تھے کچھ، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے یہاں پہ آ کے تجارت شروع کر دی تھی، اس طرح دوسرے بھی تھے وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہے تھے، لیکن جو فقراء مہاجرین تھے ان کے ساتھ تو ایک بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہوگی نا کہ وہ جو ہے سیٹل ہی نہیں ہو پا رہے ہوں گے، تو ان کو تو مدد کی ضرورت تھی نا۔ ہمیشہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، ان کو تو مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ ان کو مدد کریں۔ تو اس کا لیکن اب ظاہر سی بات ہے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشن جیسے ہمارے یہاں زکوٰۃ کے ہیں وہ ہونے چاہیے نا پراپر، کہ ان کو بھی مانگنا بھی نہ پڑے امیروں سے، اور جو امیر لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کے اوپر ان کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ آپ نے مدد کرنی ہے، تاکہ ان کی عزت نفس بھی اپنی جگہ پہ رہے، کہ ان کو مانگنا ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں۔ تو یہ جب فارملی پورا جسٹ امیجن کرے کتنے زکوٰۃ کے ہمارے پیارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جب وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آفیشلی پھر وہاں پہ نازل فرمائے تھے، تو کتنا ان کے لیے ریلیف ہوا ہوگا، کتنا بڑا ریلیف ہوا ہوگا ان سب کے لیے نا۔ تو یہ ساری چیزیں سن 2 ہجری میں بتائی ہوئی تھی، اور صدقہ فطر بھی۔ اور کوئی چیز شانٹی میں نے مس کی ہے یا یہاں کوئی اور پہ اگر یہ جو فقراء اور مہاجرین تھے نا، ان کی تعداد کافی زیادہ کشن تھی، یہ بڑی نا تعداد۔ فقراء مہاجرین یہ ایک ساتھ ہے، سمجھے کہ یہ صفت موصوف ہوتا ہے نا، ہاں فقراء ہاں مہاجرین ملا کے ہے یہ، جو اچھا، فقیر مطلب مطلب اچھا فائنینشلی۔ جو مہاجر جو فقیر کی حالت میں، یعنی کہ جو مہاجرین تھے ان کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے نا، باہر سے آئے تھے، اور جو لوگ یہیں پہ مدینہ میں رہ رہے تھے وہ پراپرٹی والے تھے، تو ان کے پاس زیادہ تھا مال۔ لیکن اگر دونوں ایک ہی کام کے لیے آگے بڑھے، جیسے جہاد کے لیے یا تعلیم کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو ان کے پاس ٹائم نہیں رہ جاتا تھا کہ پھر وہ اپنے رزق کی طلب کے لیے اس زمین میں دوڑ دھوپ کریں۔ تو پھر جب یہ نظام بن گیا زکوٰۃ و صدقہ فطر کا، تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنا پڑھائی کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں یا جہاد میں حصہ لے رہے ہیں، تو ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو وہاں مدینہ کے جو ہیں پیسے والے لوگ، وہ اپنی میں سے زکوٰۃ نکالیں تاکہ آسانی سے ان کو بانٹ دیا جائے، تو ان کو پرابلم نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ ایک بوجھ معاشرت کا کافی کم ہو گیا۔ یا میرے خیال سے اگر جو نہیں بھی کر رہے اس وقت دین کا کام، جیسے کچھ ہوتے ہیں نا کچھ میں اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی ہیں، اور لیکن فقراء مہاجرین وہ پھر بھی تھے نا، تو ان کو ضرورت تو تھی ظاہر سی بات ہے مالی امداد کی نا، تو ان کی بھی میرے خیال سے مدد اس کے تھرو ہو جاتی ہے نا۔ ہاں ہاں، بس وہ مسلمان مطلب ایک دوسرے کا درد تکلیف وہ کو سہارا بن جائے، بالکل۔ ہاں احساس بن کے ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ پھر بالکل نہایت ہی بالکل۔ نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال سن 2 ہجری کی عید تھی، جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی، اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر، جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید و تمہید و تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا تھا۔ اور اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی ہوئی تائید کے سبب اس کی رحمت و رضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے، اور ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاس کی ادائیگی کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے
زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچانک لے جائیں گے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اچک اپنی لے جائیں گے، ہوں اچک لے اچک جائیں لے جائیں گے، اوکے، اچک لے جائیں گے، اور بس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ یہ کیسی عید ہوگی؟ اس میں بتا رہے ہیں نا کہ نہایت نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال سن 2 ہجری کی عید تھی، یعنی کہ غزوہ بدر 17 رمضان تھی نا میرے خیال سے غزوہ بدر کی لیے، تو وہ پورا غزوہ بدر کا وہ دن یعنی رمضان کے عید کے قریب ہی ہو گیا نا وہ تاریخ بھی، پھر اس کے بعد جو سب 3 دن وہاں قیام کیا تھا یعنی 20 رمضان ہو گیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ تک واپس آئے تھے، اس کے بعد ہی پھر فوراً ہی آخری عشرہ شروع ہو گیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد عید آ گئی ہوگی، تو وہ جو خوشی ہوگی ویسی عید کی کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے ہم کو، اور جو غزوہ بدر یعنی کہ پہلی دفعہ مسلمانوں کو اتنے بڑے لیول پر فتح نصیب ہوئی تھی، تو اور کتنے سارے بڑے بڑے سردار جو وہاں تھے مشرکوں کے جو تھے وہاں پہ ساری مکہ میں جو تھے بڑے بڑے سرداروں کو مارا گیا تھا، جو اس وقت خوشی ویسی جنگ کی ہوگی اور پھر عید آ گئی تو کس کس اس کے ذیل کے ساتھ انہوں نے اس عید کو منایا ہوگا، اور کتنا ایک سر پہ سے بوجھ اترا ہوگا کہ کس طرح وہ جو تنگ کرتے تھے نا مکہ والے، تو واقعی وہ جو خوشی ہوگی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا اصل میں مسلمانوں کے لیے وہ پورے میدان میں میدان کے اندر نکلتے ہیں نا، تکبیر و تحلیل جو کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور وہ سب پڑھتے ہوئے جب ایک ساتھ نکلتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے نوکر جتنے غلام سب نکلتے ہیں، تو وہ ایک سما ہوتا ہے عیدگاہ کے اندر، تو وہ اس طرح جب جیتنے کے بعد جب سب نکلے ہوں گے اور سارے ہی پڑھتے ہوئے ایسے جا رہے ہوں گے عیدگاہ میں، تو کتنا سبحان اللہ، وہ کیا مطلب نظارہ ہوگا نا کہ ایک تو جیت گئے، اس کے بعد یہ عید منائی گئی خوشی کی، اور پھر وہ غریبوں کو بھی ان کے حقوق بھی دے دیے گئے صدقہ خیرات سے، تو وہ عید بہت ہی شاندار عید منائی گئی۔ واقعی میں، اور اس میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے جب بھی ایسا خوشی کے موقع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے تحاشا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ بجا لا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کرم کیا، ورنہ اتنی چھوٹی سی تعداد تھی، اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھے صحابی کوئی وار کے لیے اس وقت نا، اور ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا زیادہ کرم کیا تھا سب کے اوپر۔ اسی آیت کو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ملک سے ریلیٹ کیا ہے، اچھا یہ والی جو تو تم تھوڑے تھے، ہاں واقعی میں اس کو ہم لوگ تھوڑا اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں میرے خیال سے نا، جو ہماری یہ مائگریشن ہوئی تھی انڈیا سے پاکستان، اس وقت بھی تو ہم تعداد میں کمی تھے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی مدد فرما کے ایک نیا ملک ہمیں نصیب فرمایا تھا، تو ہم جتنا نعمتوں کا شکر کریں، ورنہ وہاں انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، اگر ہم نہیں ہجرت کیے ہوئے ہوتے یہاں پر نہیں آتے تو ہم بھی ہو سکتے تھے نا ان میں سے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی مدد فرمائی ہے ہم پاکستانیوں کی، کتنا کچھ دیا ہے، کتنا پیارا ملک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے اور تمہیں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، لوگ ظاہر ہے کم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑے مسلط ہوتے ہیں، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ تمہیں اچانک اچک لے جائیں گے، بس اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرما دیا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، تمہارا فیور کیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی بھی دی تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں میں ایک اور ایک چیز بات بھی ہے، جی 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 بولیے۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں نا آخری پیراگراف میں وہ ساری نعمتیں اور وہ سارے ثمرات مسلمانوں کو مل گئے، اور مسلمان یہاں خوش ہیں عید بنا کر، اللہ تعالیٰ بھی اپنی وہ جو ہے نعمتیں جو مسلمانوں کو دی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں نا ایک چیز بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس میں نا مسلمانوں کا کریکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ انہیں مل رہا ہے، کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کی، انہوں نے ہر حکم کو لے لیا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک کریکٹر تھا، ایک کریکٹر کی ضرورت تھی جو انہوں نے کریکٹر بنا لیا تھا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ انہیں پھر عطا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم سنتے ہیں نا ابھی رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر آیا، کوئی آسان کام نہیں تھا، مسلمانوں نے روزے چھوڑے نہیں تھے، روزوں کے ساتھ مسلمانوں نے یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا جو کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو صاحب حیثیت مسلمان تھے ان پہ صدقہ فطر بھی فرض ہو گیا نا کہ انہوں نے اس کو دینا تھا، اتنے ڈھیر سارے احکامات آ رہے تھے، اور پھر جو
بدر کے دوران، جنگ کے دوران جنگ کے اپنے جو احکامات تھے کہ کس طریقے سے آپ نے وہ مال غنیمت لینا ہے، رسول کی کس طرح اطاعت کرنی ہے، پھر کس طریقے سے سارے صحابہ نے اپنی تائید کا اظہار کیا، سارے جو ہے انہوں نے لبیک کہا، اور کتنی ڈھیر ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ہم نے اپنے کریکٹر کو بنانے کے لیے اڈاپٹ کرنی ہے. پھر کہیں جا کے یہ اتنا خوبصورت منظر جو جس خوشی سے بیان کر رہی تھیں سسٹر کشور کے، مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اصل مسلمانوں کی خوشی ہوتی ہے کہ کیسے تکبیر پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں. پھر یہ ماحول تب بنتا ہے جب ہم اپنا کریکٹر بنا لیتے ہیں. بے شک، بالکل واقعی میں صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ سمینا اور تانا والی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں آنی ہوتی ہے نا. کیونکہ اب جی زکوٰۃ کا ویسے سوچے کہ اگر میں نے اتنی محنت کر کے 100 روپے کمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دم سے حکم آ جاتا ہے کہ اس میں سے 2.5 روپے غریبوں کو دے دو، اور میری عادت ہی بالکل. نہیں ہے، میں غریبوں کا خیال بھی نہیں کر رہی تھی، میں دئی، کیونکہ میں تو ایک جہالت سے بھرپور معاشرے سے نکل کے آئی ہوں نا، جو مکہ میں اس وقت تھا، لوٹ مار اس طرح کا ماحول، تو غریبوں کا کوئی خیال ہی نہیں کرا. اور ایک دم سے مجھے کہہ دیا جائے کہ جو 100 روپے تھی محنت سے، تم نے کہا 2.5 روپے دے دو، غریبوں کا حق ہے. تو کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا. ابھی بھی دیکھیں کتنا کچھ بھی مشکل آسان عورتیں کتنا وہ کر لیتی ہیں نا. زکوٰۃ کی کوئی بھی بات ہو تو بھائی ہمارے میاں تو ہمیں اتنا پیسے ہی نہیں دے رہے کہ ہم گھر سے اسے چلا سکیں، تو ہم زکوٰۃ کی باتیں جی. کرتے، ہم کیسے ادا کریں. اور کتنی وہ جو بیشتر عورتیں ہیں. جی، ہوں. اور وہ جو کل تھا نا جنگ کے دوران کا جو ماحول تھا، ہر بیٹا باپ کے سامنے تھا، بھائی بھائی کے سامنے تھا، بھتیجا چچا کے سامنے تھا. وہ کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی. جب وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا کہ حضرت ابن عباس کے کراہنے کی آواز آئی تو نبی پاک نے فرمایا کہ قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو. تو یقین جانے بہت تکلیف ہوئی اس فیلنگ کی سن کے. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ سارے ثمرات مسلمانوں کو ملے جب مسلمانوں نے مسلمان اور مومن ہونے کا حق ادا کیا. یہ اتنا صحیح کہہ رہی آسان نہیں ہے، تھا. ہمارے اور قریبی یہی رشتوں کو ہلکا سا بھی. یعنی کہ قیدیوں کی بھی تکلیف نہیں برداشت تھی. نہیں اور پھر آپ برداشت یہ ہوئی. دیکھیے 2.5% کتنا کم ہے کہ 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے. تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ اگر وہ بھی نہ ادا کریں تو کیا کریں گے بھائی. یہ بھی نہیں کہا کہ ہاف دے دو، 1/4 دے دو، 1/3 دے دو، نہیں، 100 میں سے صرف 2.5. اگر اتنا کم بھی اگر لوگ ادا کرتے ہیں تو غربت نہیں رہ جاتی ملک میں. تو اس سے ظاہر بالکل یہی بھی ہو رہا ہے نہیں. کہ ہم لوگ نہ صحیح طرح سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نہ نکل رہا ہے، تبھی اتنی غربت نظر آ رہی ہے. جی ہاں. بالکل. بس یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا کہ ہمارا مال ہے نا، ہمارا، ہم نے کمایا نا، ہماری محنت ہے نا. یہ جو ہو جاتے ہیں نا، یہ نہیں سمجھتے امانت ہے ہمارے پاس. اگر یہ کانسیپٹ ذہن میں آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے تو دیا، لیکن یہ امانت کے طور پہ دیا ہے نا ہمیں. تو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے نا، بس وہ کلیئر ہو جائیں تو سب اتنا آسان ہو جاتے ہیں سارے کام. کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی ان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے دیا تھا، اب ان تک پہنچا دینا ہے، ختم ہو گئی بات. جی لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں، اور جو لوگ نہیں فالو کر پا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے کہ ہم ان کو یہ بات ایکسپلین کر سکیں، اور واقعی میں نظام قائم ہو جائے انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو جائے ضرور. چلیے آگے ٹائم چلتے ختم ہیں. ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اور کوئی ریڈنگ کنٹینیو کرنا چاہے گا تاکہ سب کو باری مل جائے تو. یس. اچھا یہ میپ ہو گیا ہے. یہ جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے جی میں تھوڑا وہی زکوٰۃ ہی کی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جی ہمارے جی جو مذہب نے سہولت دی ہے، ہر جو ہمارا حکم ہے وہ آسانی پہ مبنی ہے. جو جوش ہے ان پر بھی جو زکوٰۃ کا جو دینا ہوتا تھا، جو بھی وہ ان کو کال کرتے ہیں زکوٰۃ کو، لیکن جو ڈیوز ان کو دینے ہوتے تھے وہ 9% اور 11%، یہ ان کی شرائط کچھ. تو ہماری جوس کی. 2.5% ہے جی. ہمارے اچھا. 2.5% ہے، اس میں بھی ہم کو مشکل لگتی ہے، لیکن ان کی اس سے بھی زیادہ تھی، بہت زیادہ. ابھی تک وہ دیتے اچھا ہیں یا اچھا نہیں اچھا. وہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ ہے. اچھا سبحان اللہ. صحیح، واقعی میں صحیح کہہ رہی ہیں، ڈھائی تو بہت کم. اب یہ نقشہ جنگ بدر ہے، اس کو مل کے تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ پورا جو بدر کا میدان ہے، میرے خیال سے یہ پورا وہ یہاں پہ بدر کے میدان کے یہاں سینٹرل لوکیشن جو ہے. پھر یہاں پہ یہ جو لشکر اسلام اس جگہ پر ہے، اور یہ لشکر قریش تھا یہاں پہ. اور پھر بتایا گیا تھا نا، ڈاکٹر صاحب نے جو ایکسپلین کیا تھا کہ ایک راستہ جو ہے یہ والا مکے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور یہ والا راستہ جو ہے شام کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا، اور بیچ میں سے یہ راستہ جو مدینہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا. تو اس طرح سے کر کے تھا. اور مقابر یہ شہدا یہ یہاں پر ہے، جو شہدا کی وہاں پہ جو قبر بنائی گئی تھی.
اور اس میں کوئی ایسی دیکھنے والی بات ہے کوئی مس کر لوں تو بتائیے گا. پورا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو یہ انہوں نے اس طرح سے ڈرا کر کے یہاں پہ دیا ہے. چلیے صحیح ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے ریڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جی سسٹر فراب ریڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی اور کون ریڈ چاہے؟ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو میں کر لیتی ہوں. جی جی سسٹر فراب ریڈ کریے, آپ کریے بالکل, ایک ایک پیراگراف لے کے چلتے. جی سر. بدر کے بعد کی دیوی سرگرمیاں. بدر کا مارکا مسلمانوں اور تھوڑی آپ کی آواز مشرکین اتنی کا. کلیئر نہیں ہو رہی سسٹر فراب, مے بی مائکرو فون کا مسئلہ ہے یا کوئی. میں نے اس کو ہیڈ کی دب رہی ہے آواز نا, ایسا لگ رہا ہے اگر آپ چلیے کسی اور سے کہہ دیجیے, کسی اور سے کہہ دیجیے ابھی فی الحال. اچھا اچھا دراصل ہیڈ کی میں نے چلیے, کیا ہوا ہے وہ. اچھا اچھا صحیح ہے صحیح. کوئی اور ریڈ کر لیا اگر, تاکہ ذرا آواز کلیئر ہو. ٹھیک ہے, میں نے کر دیا ویسے. جی سسٹر آپ ریڈ کر لیجیے. بدر کا مارکا مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن مارکا تھا, جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا. مجھے آواز نہیں آ رہی, آپ ریڈ کریے سسٹر ماں. اچھا میں کر دی ہوں. بدر کا مارکا مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے بڑا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن مارکا تھا, جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا. اس مارکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا, یعنی مشرکین, یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے, یعنی یہود. چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکہ سر کیا تھا, یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ, رنج و الم سے جل بھن رہے تھے, جیسا کہ ارشاد ہوا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو. اچھا, اس میں سسٹر فرا سب سے پہلے تو ایکسٹریملی سوری, میرے خیال سے آپ ریڈ کر رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا سسٹر مما ریڈ کر رہی ہیں, تو باقی ڈسٹربنس ہو رہی تھی نا, میں نے لائن سے سب کو میوٹ کر دیا تھا, تو اچھا سوری اچھا, مجھے پتا نہیں تھا آپ ریڈ کر رہی ہیں. آپ صحیح کنٹینیو ہے کروا دیں. جی جی میں نے کہا کنٹینیو کروا دیں, اگر فرا کا ہو گیا صحیح تو. ہاں جی جی, چلیں اس کو پہلے اس پیراگراف کو وہ ایکسپلینیشن اس کی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سے پوچھتے ہیں, ان کا شاید کچھ مائکرو فون کا وہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے چلیے ان کا کلیئر کر دوں. اچھا تو اس میں اب جو بتایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, یہ پیراگراف تھوڑا سا مس ہو گیا مجھ سے. سسٹر عمر آپ ایکسپلین کریں گی یا کوئی بھی اور؟ ہاں نہیں, ہاں بس میں یہ کہہ رہی تھی, میں نے کہا یہ بہت اہم بات ہے دشمنوں کے حوالے سے جو کہی ہے کہ آج کل بھی دیکھیے نا, ہمیں مطلب اس چیز کو بہت سوچنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن یہود اور مشرکین ہے. اور آج کل کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری ساتھ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہود کی طرف سے ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, جو پرابلمز آج کل مسلمانوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں ہر جگہ پہ. اور مسلمانوں کا سب سے بڑی مسلمانوں کی یونٹی نہیں رہی ہے. تو اگر مسلمان اسی طرح سے یونائٹیڈ ہو جائے تو جتنے مسائل ہیں ہمارے فلسطین کے مسائل ہیں, اور جتنے لوگ جہاں پہ مسلمان جو بیچارے پریشان ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے اگر مسلمان یونائٹیڈ ہو جائے, اور اس بات کو سمجھ لے کہ یہود ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں, یہود اور مشرکین. آپ جی اچھا, آپ کو لگتا نہیں یہودیوں سے بھی بڑا ایک دشمن ہے ہمارا جو اپنا نفس ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہم دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں, اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے کہ ہاں یہود تو اپنی جگہ ہے بہت بڑا دشمن, ہم خود نہیں اپنے بہت بڑے دشمن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. بے شک بے شک, سب سے بڑا تو وہی ہے نا, سب سے بڑا جہاز تو آپ کا جہاد جو ہے وہ آپ کے نفس سے جہاد ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ تو ساری اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا.
बिल्कुल सही कह रही हूँ, वाकई में लेकिन तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावत, यानी सबसे ज्यादा जो अदावत है, बुग़्ज़ है दिलों में भरा हुआ है, वो किसके है? यहूद और मुशरिकीन। तो अल्लाह की बात तो जाहिर पक्की है ना, सच्ची है। तो इस वक्त भी वही हाल है कि ये मुशरिकीन और यहूद किसी तरह मिलके मुसलमानों को इनके ऊपर गालिब रहते हैं, इनको अपना नौकर बनाया हुआ है, सब कुछ हुआ। हालांकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ऐसा वक्त दिया है कि ये पूरे दुनिया पे रूल कर चुके हैं, लेकिन आज हम उनके अंडर में क्यों हैं? हम उन्हीं की चीजों को फॉलो करते हैं, उन्हीं का जो वो उल्टा सीधा सिखा दें, उन्हीं की तालीम, उन्हीं का खाना पीना उठना बैठना, हर चीज में हमने अपने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया है और फॉलो जिसको कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे ऊपर इतने गालिब आए हुए हैं। बिल्कुल उनसे इतना इंस्पायर्ड हो रहे होते हैं, सही बात है। और इसमें नहीं, जो हम बात जब तक बताई, समझेंगे नहीं ना, जी सॉरी, हाँ मैं ये कहती थी, जब तक हम समझेंगे नहीं ना कि यहूद हमारा दुश्मन है, तो हम उन चीजों को उस तरह देखेंगे नहीं। लेकिन जब वही हम तो, ऐसे आप कॉन्शियसली उन्हीं को सोचेंगे ना अपना दोस्त समझ कि रहे हैं ना हम लोग, इसलिए खराबी आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसकी क्लियर और अंडरस्टैंडिंग होनी और चाहिए। हिजरत हम क्यों कर रहे हैं उनकी तरफ? क्योंकि हम उनको अपने से बढ़तर समझते हैं। क्यों हम अमेरिका इंग्लैंड हर तरफ जा रहे हैं? क्यों नहीं अपने मुसलमानों को एक साथ यूनाइटेड होके हम अपना रह के अपनी अपनी हर चीज बनाएं? अपना हमारे पास व्हाट्सएप हो, अपना गूगल हो, कुछ नहीं, हर चीज हम यहूद नसारा की हुनूत की उन्हीं के हम फॉलो करें, उसी से हम सारा सबक ले रहे हैं। हमारे जितने ब्रेन है, जितने इंटेलिजेंस है, ड्रेन होती चली जा रही है मुस्लिम जगहों से निकल निकल के। वो जाके काम किसका करते हैं? यहूद नसारा का। तो तरक्की कौन पाएगा? वो ही पाएंगे ना तरक्की, हम तो बिल्कुल नहीं सही बात कह पाते। रही है। हाँ, बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए ब्रेन ड्रेन कितने अरसे से हो रहा है, मुस्तकिल जी ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो इसीलिए हो रहा है, बिल्कुल। हमारी जो और क्रीम है नॉट वो ओनली वहां जा रही है। पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ऑल तमाम ओवर द देखें ना, यस, हर जगह के मुसलमान जितने एग्जैक्टली इंटेलिजेंट मुसलमान हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन से वो फायदा उठा रहे हैं। और हमारे पास एग्जैक्टली। फिर जो जिनके पास इस्तात नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो ही रह जाते हैं ना आखिर में। और मेजॉरिटी जो हमारे इंटेलिजेंट लोग हैं मुस्लिम उम्मा के, पूरे दुनिया के हर शहर हर मुल्क से निकल निकल के कहाँ जा रहे हैं? यहूद नसारा का काम करने, उन्हीं को तरक्की दे रहे हैं। हम उन्हीं का पासपोर्ट लेते हैं, उन्हीं का काम करते हैं, उन्हीं के साइंस में तरक्की करते हैं, हर चीज। और हमारे पास जो एक छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब है, उसके पीछे पूरी दुनिया के यहूद नसारा सब लगे हुए हैं कि इसी को खत्म कर दो, एक पाकिस्तान बचा है। और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए ना दारुल कुफर में रहना बिल्कुल इस्लाम की नजर से बिल्कुल अलाउड ही मना नहीं है। है, अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ये समझ और सोच अता फरमाए सब लोगों को। और इस चीज की तरफ आके हम लोग बहुत जरूरत है कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट भी करें और लोगों को गाइड भी करें कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जो हमारी नस्ल है, जब बेसिकली हमारे यंग बच्चे। और और बेटे, जब तक हम उनकी लॉयल्टी की ओथ नहीं उठाते अपने मुसलमानों के खिलाफ, आपको वहां की नेशनलिटी वो नहीं देते। वो कहते हैं कि आप जो है, जब हमारे ऊपर कोई मुस्लिम भी अटैक करेगा तो आपको लॉयल होना है अमेरिका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इन लोगों का और यूके का। आपको बहुत नहीं, सही आप इन पाकिस्तान सब को, आप चीजों पे मुस्लिम साइन का करते साथ हैं ना। नहीं दे सकते। हाँ, आप कसमें खा के कहते हैं कि हाँ हम मुसलमान का साथ नहीं देंगे, बल्कि उन्हीं का साथ देंगे। आप बहुत सोचें सही अल्लाह के बात साथ है, हम क्या समझने की बात बात है कर रहे हैं। देखो। हाँ, अल्लाह के जी आगे हम क्या बात कर रहे हैं, कैसा मुआहदा कर रहे हैं, ये हमने कुछ सोच ही नहीं रहे हमारे बच्चे। और हम ले लेके जो हिजरत कर रहा है पहला ना, उसी का सबसे बड़ा गुनाह होगा। माँ बाप की, ये जो बच्चे वहां पैदा हो रहे हैं बाद में ना, उनको इतना नहीं होगा, उनको है कि जमीन को देखो और फिर हिजरत करो मुसलमान मुल्कों में। लेकिन जो हम पहले कदम रखते हैं ना, बहुत खुशी खुशी जाके उनका पासपोर्ट लेते हैं, उनकी नेशनलिटी लेते हैं, तो वो सबसे बड़ा अजाब में आएगा क़यामत में। वो बात है। और उसके अलावा ना देखिए, हम लोग तो फिर चले अब बड़े हो गए, लेकिन अब हम वहां जा रहे हैं तो हमारे बच्चे छोटे, उन्हें तो कुछ नहीं पता। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने गोदों में पली हुई एक बच्ची है, अब जाहिर सी बात है मैं उसका नाम नहीं ले सकती। वहां उसने क्रिश्चियन से शादी कर ली है और उसके बच्चा भी है एक। तो उसको पता ही नहीं कि भाई क्रिश्चियन से शादी नहीं होती, और मतलब लड़कियों की ना। तो उसने कर ली होगी कि भाई सुन लिया होगा कहीं से कि अहले बैत से तो हो जाती है। तो वो नहीं, अहले बैत नहीं, अहले सॉरी किताब, अहले बैत नहीं, सॉरी, अहले हाँ, किताब। देखो, अहले किताब से। इसी एक बात करूंगी अहले, वैसे। जी जी। हाँ मैं ये बात करूंगी, मेरी भी कजन आई है यूके से, तो वो यही कह रही थी कि मेरे उनके छोटे बच्चे हैं 10 साल के और तकरीबन 6 साल के। तो वो कह रही है हमारे बच्चों को छोटे पर से ये ट्रेन किया जा रहा है कि आप जैसे आपको आपने रिस्पेक्ट करनी है वालिदैन की, इसी तरह से वालिदैन को भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। मतलब जैसे हमारे यहाँ तो वालिदैन का दर्जा बहुत ऊपर है ना, हम तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हम कहते हैं नहीं, मतलब वालिदैन, अल्लाह ने अपने साथ वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है, और अपने अल्लाह के हर नाम के साथ वालिदैन का नाम है।
تو وہ یہ کہہ رہی تھی باقاعدہ میرے چھوٹے بچے ہیں تو وہ کوئی بھی بات میں ان کو منع کرتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں آپ بھی ہماری اسی طرح رسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو بالکل مطلب یعنی اتنا زیادہ یہ چیز ہے, یعنی چھوٹی عمر سے 7 گریڈ مطلب یعنی کہ 7 سال کے اور 8 سال کے بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے اس عمر سے ہی. بالکل. اور بہت زیادہ مطلب وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں جو پچھتا رہے ہیں نا تو وہ اپنا بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو, حالانکہ ان کو بتانا چاہیے. ابھی جن کی بچیاں ٹین ایجر بن کے آ رہی ہیں وہ ہر وقت مجھے رو رو کے بتاتی رہتی ہیں کہ آج بیٹی نے اتنی بدتمیزی کی, بیٹے نے اتنی بدتمیزی کی, باپ نے ڈانٹا تو باپ نے تھپڑ ایک مارا تو بیٹی نے اٹھا کے ان کو تھپڑ مارے. پھر وہ ذرا سی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پولیس کو بلا لیتی ہیں کہ ماں باپ ٹارچر کر رہے ہیں. ذرا اونچی آواز میں ماں باپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے, آپ انہیں دین کیا سکھائیں گے؟ آپ تو انہیں کچھ بھی نہیں, آپ پیار سے محبت سے جو بات کریں گے, جس دن آپ ذرا سا اونچی آواز میں بولیں گے بچہ گھر چھوڑ کے باہر چلا جائے گا. تو ہم جو ابھی قدم اٹھا رہے ہیں اس کے بہت برے نتائج آگے آ رہے ہیں, ہر طرف آ رہے ہیں, لیکن وہ چھپاتے ہیں جو ہجرت کر کے گئے نا, وہ سب نہیں بتاتے, جو رو بہت رہے ہیں صحیح بات, بتا. بہت صحیح بات, ٹرو کہ وہ فیکٹس نہیں بتاتے بالکل. لیکن پھر بھی ہم ان کی باتوں میں اندر اندر چھپی باتوں طرف فیل ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں نہیں اس طرح سے نا جو سوچ کے گئے تھے. پرین میں نے ایون کہ وہاں پہ یقین کیجیے وہاں کے جو شاید اسلام کو جو کسی حد تک فالو کر رہے ہیں نا ان کو بھی اتنا پریشان دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دارالعلوم سے کنیکٹ کیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن اتنے پریشان ہے وہ بھی. تو وہ بھی مطلب بچوں کے لحاظ سے بہت مسائل کا شکار ہے. آپ کو ٹھیک ہے بقول مفتی ان کے مسعود صاحب کے کہ آپ کو ہیلتھ اچھی مل جائے گی, آپ کو بڑی زبردست ہر چیز آرگنائز مل جائے گی, لیکن آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ جو سب سے بڑا آپ کا جو لاس ہے نا, بگیسٹ لاس جسے کہتے ہیں, تو وہ آپ کے بچے ہیں جو کہ آپ کے بھی نہیں رہیں گے اور کئی کے بھی نہیں رہیں گے. میں سمجھتی ہوں اسلام 6 کے گھنٹے وہ اسکول کے ماحول میں بالکل ہیں تو وہ سیکھیں گے نا وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں. پھر دوستوں کی گیدرنگ وہاں سب شراب پی رہے ہیں, یہ سب پی رہے ہیں. اللہ کا شکر ہم اس سے تو بچے ہوئے نا پاکستان میں, ایسے تو نہیں کھلے عام بغیرتی یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں یا دوسرے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں اس طرح تو نہیں ہو رہا ہوتا نا, جس طرح نان مسلم کنٹری میں تو باقاعدہ الاؤڈ ہے نا لیگلی, اور اس طرح سے حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو خود ہی سے جو ایسی جگہ پہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی مدد کرے گا جو اپنی مدد خود نہیں کرنا چاہ رہا اور خود ہی دلدل میں پھنسنا چاہ رہا ہے, تو ظاہر ہے پھنسی جانا ہے نا اس نے. نادیہ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ وہ اللہ کے اس کو نہیں فالو کرتے. نادیہ یو کین ریڈ اٹ, آپ بولیے اس پہ جو آپ لکھ رہی ہیں. میں بھی ان کا بول نہیں پا رہی ہوں. کچھ لوگ اصل میں ایک روم میں لے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ سب سو رہے ہوتے ہیں, یہ والا ٹائم ایسا ہوتا ہے نا, تو کچھ لوگ بول نہیں پاتے تو وہ لکھ لیتے ہیں وہ چیٹ کہہ میں. رہی ہے نا کہ وہ وہاں کے اپنے رولز کو فالو کرواتے ہیں, ہم مطلب اللہ کے رول کو وہاں نہیں فالو کرتے بلکہ ان کے جو اپنے رولز ہیں نا ان کو ہمیں فالو کرنا کنٹری کے ہوتا ہے. رولز ہوتے ہیں کہ آبویسلی آپ ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں, آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے. وہ یہ نہیں کہتے اپنے ریلیجن کو آپ قربان کر دو اور بس اسی کنٹری کو فالو اپ کرو. آپ بک کو تو لوئلٹی کی بالکل ہی نہیں. آپ کو ان کی لوئلٹی کی اوتھ اتنی لینی ہوتی ہے کہ میری میں ساس نے جو خود تھی لیا ہوا اوتھ, سیشن وہ بالکل بک اینڈ نہیں ہو رہا رکھتے ہے. آپ کے اوپر. They don't put the book on you. وہ رولز آپ کو کہتے ہیں, they say raise your hand, but they never bring the book in the سیشن کا middle. ٹائم نا بالکل اوور ہو گیا اصل میں, بس لاسٹ 5-6 سیکنڈز ہے, تو انشاءاللہ پھر ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.